ویلکم بیک. اور اب خواتین و حضرات میں آپ کو متعارف کرانا چاہتی ہوں ایک ایسی کنسلٹنگ فرم سے اور ایک ایسے مہمان سے جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر کہیں منتقل ہو جائیں, وہاں کوئی نوکری حاصل کر لیں, وہاں مقیم ہو جائیں, وہاں کی ریزیڈنٹ شپ آپ کو مل جائے, تو اس کے حوالے سے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں. اور اس ہی فیلڈ میں جتنے فراڈز ہو رہے ہیں, جتنے مسائل ہیں, اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگہی دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت عادل اسماعیل صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں. سپیریئر کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ سے ان کا تعلق ہے. گزشتہ 20 برس 2 دہائیاں ہو گئی ہیں کہ یہ اسی بزنس میں ہیں اور لوگوں کو باہر کی شہریت یا جو پورا پروسیس ہے اس سے آشنا کروا رہے ہیں. 16,000 سے زائد لوگوں کو اب تک پاکستان سے باہر یہ بھیج چکے ہیں, مقیم کر چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ آتھرائز ایجنٹ ہیں ICCRC ممبر گورنمنٹ آف کینیڈا کے. السلام علیکم عادل صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام استاد, ٹھیک ٹھاک ہیں. 20 سال سے آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے, تو آج تو ہم چاہیں گے کہ جتنی اس کے بارے میں متس ہیں یا پرابلمز ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں. لیکن سب سے پہلے کیونکہ اکنامک کرائسس وی ہیو ٹو فیس اٹ, پاکستان میں ہے, پوری دنیا میں ہے, لیکن پاکستان میں obviously کیونکہ ہمیں اسٹرگل زیادہ کرنے پڑتے ہیں تو وی آر ان دا مڈل آف دیٹ. سو اس وقت باہر جانے کے کوئی مواقع یا آپشنس لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں؟ بالکل زیادہ ہیں. ایک تو کئی دہائیوں سے ہی ہیں, جیسا میں خود بھی اس میں سرو کرا ہوں. مائی فادر واز آلسو اے کنسلٹنٹ, اور ہماری تو پوری ایک فیملی جو ہے وہ لیگیسی کیری کر رہی ہے اس بزنس کے اندر. تو میں نے اتنے عرصے میں یہی دیکھا ہے کہ ہر وقت یہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ رہی ہے پاکستان کے اندر اور ایشیائی کنٹریز کے اندر کہ وہ جو بہتر کنٹریز ہیں, فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں, کیونکہ وہاں پر آپ کو سوشو اکنامک سٹرکچر جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے, جس میں آپ کی تعلیمی معیار ہے, جہاں پر انفراسٹرکچر ہیں, جہاں سب سے پہلے جو لوگ سب سے امپورٹنٹلی جو سوچتے ہیں کسی بھی جگہ پر مائگریٹ, کیونکہ اپنے ملک کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے ایکچولی, لیکن وہ چھوڑنا کیوں چاہتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹرز میں ہوتا ہے وہ سیفٹی ہوتی ہے. وہ سیفٹی اسٹرکچر آپ کے پاس اتنا مربوط نہیں ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ. اور پھر جو آپ کا ایجوکیشن اسٹرکچر ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ اپنی فیملی کو ریز کرنے کے لیے, بچوں کی بہتر فیوچر کے لیے آتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں, جس میں سر فہرست کنٹریز اور جو ہم ڈیل بھی کرتے ہیں کینیڈا, آسٹریلیا ہے, اسکل پروفیشنز کے لیے. اب اسکل پروفیشنز کی تعریف میں مختلف وہ لوگ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو IT پروفیشنلز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں, یہ سارے لوگ جو ہے ہنرمند ہیں, وہ بھی ہنرمند ہوتے ہیں. لو اسکل ورکرز تو بہت آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ ان کو کوئی جاب کے اوپر بلایا, اور وہ تقاضے ہمارے ہیں, جیسے ہمارے اگر کوئی کارپینٹر ہے تو اس کی اتنی اچھی انگلش نہیں ہوگی, آپ کو جو کلیئر کرنا ہے اور اس کا سکور ہے, کیسے جائیں گے. بٹ جو آج کل کے حالات ہیں پینڈیمک کے بعد خاص طور پہ, اور پھر ہمارے ملک کے اندر جو انفلیشن ریٹ ہے لائک 21% اینڈ ابو ہو چکا ہوا ہے, اور دنیا بھر کے اندر اس سے بہت کئی کم ہے. ہمارا امپلائمنٹ ریٹ اگر آپ دیکھیں تو 12% سے اوپر ہے, اور کینیڈا اور آسٹریلیا میں یہ 5 سے اب اور بلو 4.5 کے اوپر چلے گیا ہے. تو لوگ جو ہے پوسٹ پینڈیمک کے بعد تو جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ اپنی ریکوریز کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے جیسے کینیڈا جیسی کنٹری جو ہے, ظاہر ہے اس میں بہت سارے ایسے علاقے یا ایریاز ہیں جو ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے, تو وہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کو انہی جگہوں پر بھیجتے ہیں. وہاں غالباً تھوڑی سردی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ابھی ڈیولپمنٹ فیز میں ہوتے ہیں. میں آج کلیئر کر دوں, اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, اٹس اے ویری ریلیونٹ کوسچن, کہ مجھے تو ایسی جگہ پر بھیج دیا جائے گا, کینیڈین گورنمنٹ مجھے بھیج دے گی جہاں بہت سردی ہوگی اور سوائے برف کے اور کچھ نہیں ہوگا, سپلائی اتنی نہیں ہوگی, چیزوں کی مشکل ہوگی. That's what people think کہ جی ہمیں وہاں بھیجا جائے گا. سب سے زیادہ مائگریشن PNPs میں ہوتی ہے پچھلے 1.5-2 سال سے. تو کینیڈا کی اگر ہم بات کریں, PNP واٹ کہ پروونشل نامنی پروگرام, پروونسز کے اندر مائگریشن ہوتی ہے. لیکن یہ چیز تاثر غلط ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ آپ کو کہیں خود سے بھیج دے گا, یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. آپ اگر آپ کو انویٹیشن ملے آپ اس کو ڈکلائن کر دیں. فار ایگزامپل آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اگر میں نہیں آنا چاہتا تو میری اپنی چوائس ہے نا, یہ کوئی وہ ایتھیکل بائنڈنگ نہیں ہے آپ کی. یعنی وہ آپ کو نہیں بتا دیں گے کہ ادھر ہی رہنا ہے. نہیں, وہ آپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو ڈکلائن کر دیں کہ مجھے یوکون میں نہیں جانا, فار ایگزامپل مجھے نیو فنلینڈ کے اندر نہیں جانا ہے. تو آپ بہتر جو ہے وہ پروونسز کے لیے اپنا انتظار کریں, کیونکہ سسٹم جتنے بھی اسکلڈ امیگریشنز ہیں یا بزنس امیگریشنز بھی اگر ہم دیکھ لیں خاص طور پہ کینیڈا کے لیے, تو یہ بیلٹنگ سسٹم کے اوپر ہی ہے. جو جس کی پروفائل زیادہ بہتر ہوگی ان ٹرمز آف پوائنٹس, ان ٹرمز آف آکوپیشن, کیونکہ دیکھیں ہر بندہ, میں اور آپ ہیں فار ایگزامپل, اور ہمارا ایک پروفیشن سیم ہے اور ہم پوائنٹس بھی اگر سیم بنا رہے ہیں, تو لیکن دیکھنا پڑے گا کہ پروفائل ان ٹرمز آف ڈفرنٹ فیکٹرز اور کس کی بہتر ہے, اس کو پہلے انوائٹ کیا. اٹس اے انویٹیشن سسٹم, انوائٹ کریں گے
تو ہی آپ کو جو ہے وہ وہاں پر جا کر سکونت اختیار کرنی ہوگی اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ آپ اکمپنی کر سکتے ہیں اکارڈنگلی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو زبردستی کو اٹھا کے آپ ریفیوجی تو ہے نہیں. اچھا ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ میرے پاس فلاں فلاں ڈگری ہے, یہ کافی ہے, اتنا ایکسپیرینس ہے, وہ کافی ہے, لیکن میں نے ان پروسیجرز میں دیکھا ہے کہ آئلٹس اور آئلٹس کے سکور جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بڑا ایک پرابلم بن سکتا ہے, اور وہ جو 7 یا 6.5 کا سکور ہوتا ہے دیٹس ڈیفیکلٹ ٹو اچیو. جی ہاں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نا آپ کی پروفائل کیا ہے, آپ کس پروگرام کے تحت اپلائی کر رہے ہیں, اور آپ کی ہر چیز کا علاج پیراسیٹامول نہیں ہے, آپ کو مریض کے حساب سے اس کو جو ہے وہ سجیسٹ کرنا پڑے گا. کون لوگ, آپ بتا دیجیے نا لوگوں کو کہ کون وہ لوگ ہیں جو ایلیجبل ہو جاتے ہیں یا زیادہ بہتر ان کی امیگریشن ہو جاتی ہے, کیا ان کا کرائٹیریا ہے؟ اگر ہم جنرک وے میں بات کریں تو ہر وہ شخص بیلٹنگ کے اندر ایلیجبل ہے جس کے پاس 3 ایئرز اینڈ 4 ایئرز کی ڈگری, بیچلرز ڈگری ہے. اس سے کم ہو تو وہ کوشش نہ کریں, اس سے کم ہوں گے. ساتھ میں اس کے پاس 3 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس اپنی فیلڈ کے اندر ہونا چاہیے, اور وہ فیلڈ بھی مڈل مینجمنٹ ابو یا ہائیلی اسکلڈ یا کیٹیگریز کے اندر ہونا چاہیے, جیسے کوئی انجینئرز ہیں یا کوئی ٹیکنیکل وہ چیزیں ہیں, اور ساتھ میں ایک اچھی انگلش کی جو ہے وہ نالج ہونے چاہیے آپ کے پاس, کیونکہ آپ انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جا رہے ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی پرابلم اس وقت کریٹ ہوتی ہے کہ جب لوگ ہار مان کر کہ میں آئلٹس نہیں کر سکتا, میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, میرے پاس ڈگری نہیں ہے, اب مجھے بھیجا جائے. جب مجھے بھیجا جائے تو وہاں پر آپ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں پلیٹ میں رکھ کر کے بھائی مجھے جو ہے وہ اسکیم کیا جائے. کیونکہ ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے کہ جہاں آپ ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ خود آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نہیں کچھ کر سکتا, آپ میرے لیے کچھ کریں. تو یہاں پر وہ جگہ ہے جب کنسلٹنٹس پے کرتے ہیں. اچھا, یہ وہ کنسلٹنٹ جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئلٹس وغیرہ کی, گڈ ٹو بی ٹرو ہمیشہ جو ہے نا وہ بڑا وہ سسپیشس ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں آپ 4 مہینے میں چلے جائیں گے. میں نے ابھی اصطلاح بھی اختیار کی, ہمارے ایک یوٹیوب چینل ہے سپیریئر کنسلٹنگ کا, اس میں ہم واحد کمپنی ہیں جہاں پر امیگریشن ٹاک کے نام سے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں اور پاکستان کی انڈسٹری میں کوئی امیگریشن انڈسٹری کے اندر پوڈ کاسٹ نہیں کر رہا لوگوں کو آگاہی کے لیے. سیم از دا کیس کہ ہمارے ہی کمپنی ہے واحد جس کی نیوز چینل ہے. اچھا, تو امیگریشن انڈسٹری میں کوئی نہیں کرتا. ہم انوویٹو رہتے ہیں لوگوں کو آگاہی کے لیے, لوگوں کے فوائد کے لیے. تو یہاں پر جو ہم نے بھی جو لوگوں کو اصطلاح دی کہ دیکھیں اب جو ہے اسکیمز ایسا نہیں ہوتا, دیہی علاقوں میں تو ہوتا ہے لیکن شہری علاقوں کے اندر اب یہ نہیں ہوتا. لوگ اپنے کمپنیز آفیسز بنا کر رکھتے ہیں, اور اس وقت جو رجحان ہے وہ کلاؤڈ فنڈنگ سیٹ اپ ہے. یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ انویسٹمنٹ لے رہے ہیں, آپ آئے, آپ کو بھی کہا کہ آپ کا ہو جائے گا 4 مہینے میں. ایک بندہ فوری طور پہ پیسہ نکالتا ہے, یار یہ تو مجھے کہہ رہا ہے 4 سے 6 مہینے میں ہو جائے گا, فوری طور پر جو ہے دے دے. وہ نہ ریسرچ کر رہا ہے, نہ وہ دیکھ رہا ہے پروسیسنگ ٹائم گورنمنٹس نے کیا دیے ہوئے ہیں, وہ کوئی چیز نہیں دیتی. کیا ٹائم دیا ہوا ہے پروسیسنگ ٹائم امیگریشن کا اس وقت 20 سال سے 1.5 سال لگتا ہی لگتا ہے. اچھا, پرووائڈیڈ کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں. یہ تو ہم ان کی بات کریں جو سافٹ اسکیم کا میں نے ایک اصطلاح اختیار کی تھی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں پیسے دے دیں, آپ نے جمع کرا لیے, جمع کر رہے ہیں 100 لوگوں سے پیسے جمع کیے, اس کو آپ کی اپنی فنڈنگ کی, اور ان سے یہ بھی کہہ دیا ان کو کہ ہم آپ کو اگر کام نہیں ہوا تو واپس کر دیں گے, ریفنڈ کر دیں گے. جیسے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کوئی آپ نے بینک کو آپ نے کھولا ہوا ہے, وہ اس میں خوش ہوتا ہے اور اس کے اندر اس جال میں پھنس جاتا ہے. ایسے کسی ایک شخص کا آج تک کام نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پروسیس ٹائم ظاہر ہے جیسے آپ نے بتایا کہ 1 سے 1.5 سال آپ کا کم و بیش لگے گا, وہ بھی اس صورتحال میں جب آپ پوری طرح سے ایلیجبل ہیں. اور یہ جو پیسوں والی بات ہے, ایک دفعہ میں لمسم اماؤنٹ دینا, کیا یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے یا کس طریقے سے یہ اسٹیج وائز پیسے دینے ہوتے ہیں, اور خرچہ کتنا آتا ہے؟ موسٹلی تو یہ اسٹیج وائز ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں اسٹیجز میں, اسٹیپس میں. لیکن یہ ہر کنسرنس کے اپنی ثواب دیتے ہیں. گورنمنٹ چونکہ گورنمنٹ کوئی آپ جو ہے اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے کہ اس نے کوئی انسٹرکشنز دی, وہ ہر کنسٹیٹنسی کی اپنی, ہر کمپنی کی اپنی ایک جو ہے وہ ہوتی ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک شخص جو ہے وہ آئے اپنی ڈریم لے کر, اور وہ کوالیفائی نہیں کر رہا ہوں, ہم جو بات کر رہے ہیں جو وائس ریز کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے اکثر لوگ ایک سوال ضرور کرتے ہیں, یار آپ کو کیوں تکلیف, آپ اتنی بات فراڈ کے بارے میں کیوں کرتے ہیں یا اسکیم کے بارے میں کیوں کرتے ہیں. تو میں تو ان کو صرف ایک ہی بات کرتا ہوں, کیونکہ ہم لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, ہم لیڈرز ہیں, ہم پائنیئرز ہیں. تو جو جس طرح سے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ میں یہ بات کروں. مجھے آپ کو یہ بتائیں کہ مجھے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کبھی ہوتا ہے آپ اتنا بول رہے ہیں, یوٹیوب چینل پہ بول رہے ہیں, میڈیا چینلس کے اوپر آپ بات کریں, اس لیے کہ میرا فرض یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو بچاؤں
چاہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اچھا آپ کے پاس جب کوئی آتا ہے آپ اسے بتا دیتے ہیں کہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے؟ اسٹریٹ فارورڈلی اگر وہ ایلیجیبل, میں آپ کو ابھی آپ کو تو وہ پھر جاتا ہوگا اسی طرح کسی کے پاس؟ وہ بہت سارے لوگوں کے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس آ کر میرے پاس جب آتے ہیں اور میں کہتا ہوں یو ڈونٹ کوالیفائی بیکاز یو آر ہیونگ اونلی 2 years بیچلر ڈگری فار ایگزامپل اینڈ یو ڈونٹ میکنگ مچ پوائنٹس, تو وہ حیران ہو جاتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں, فلانے سارے کنسرنس تو کریں, آپ کیوں منع کریں, آپ لیکن آپ کا کوئی ایم ہونا چاہیے, آپ کسی مقصد کے تحت بھی کام کریں. صرف پیسہ بنانا اور کلاؤڈ فنڈنگ کرنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ پیسے دیتے ہیں اور لاسٹ میں آپ کو پیسے ریفنڈ بھی مل گئے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, اور کسی کو آپ جو ہے وہ جا کے نہیں کہتے یار میرے ساتھ دھوکا ہوگا, اس لیے مجھے پیسے تو واپس مل گئے. آپ کا ٹائم ضائع ہوا, 6-8 مہینے تو آپ کی پروسیسنگ میں لگتے ہی ہیں. تو یہ آپ اس طرح سے اگر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس کی آگاہی دینا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک لیگیسی جب کیری کر رہے ہیں کہاں پر جا کر آپ کو رجسٹریشن چیک کرنا چاہیے, کہاں سے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کمپیریٹیولی اس کمپنی کی سکسیس سٹوریز ہیں یا نہیں ہے. وداؤٹ سکسیس سٹوریز آپ جو ہے وہ ٹال کلیمز کرنا شروع کر دیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, یہ کروا دوں گا, اور آپ نے آج تک کسی کو نہیں بھیجایا, تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے. اچھا امیگریشن ریکویسٹ مسترد ہو جاتی ہے کبھی کبھی, اور اس کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں چلتی یا بعد میں پتہ چلتی ہیں, تو آج آپ ضرور بتائیے کہ اس کے کون سے ریزنز ہوتے ہیں جب آپ کی ریکویسٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ پاکستان سے باہر کہیں منتقل ہونا چاہتے ہیں, مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے آج ہم امیگریشن کے اوور آل پروسیس پہ بات کر رہے ہیں, اور فراڈیولنٹ کسی بھی ایکٹ میں یا پروسیس میں آپ نہ پھنس جائیں, اس حوالے سے ہم نے عادل صاحب کو یہاں مدعو کیا ہے تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ فالس پریکٹسز سے کس طرح بچا جائے گا اور کس طریقے سے بہتر طریقے سے آپ اپنا پروسیس پورا کر سکتے ہیں. اچھا ہم جس پوائنٹ سے بریک پر گئے تھے کہ اکثر لوگوں کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے, ریجیکشن ہو جاتی ہے, تو اس ریجیکشن کی کیا ریزنز ہے؟ دیکھیں اگر امیگریشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر چیزیں ہیں, کافی ساری ہو سکتی ہے. میں آپ کو سم اپ کر کے بتا دیتا ہوں کچھ پوائنٹس کو, کہ سب سے پہلے انکنسسٹنسی آپ کی نہیں ہونے چاہیے اپلیکیشن کے اندر. جو آپ نے کہا ہے ٹل اینڈ وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. کہیں آپ نے فلاز ہیں آپ کی اپلیکیشنز میں, ڈیٹا کے اندر آپ نے کچھ کہا ہوا ہے, کہیں کچھ کہا ہوا ہے, اس کا ربط نہیں ہے, تو یہ سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے آپ کے ریجیکشن کا. ساتھ میں آپ کی جو ورک ایکسپیرینس جب آپ کلیم کرتے ہیں, کیونکہ اس سے اسکل امیگریشن میں دار و مدار آپ کا اسکل کے اوپر ہے اور آکوپیشن کے اوپر ہے, تو آپ کا ورک ایکسپیرینس کے اندر جو ڈاکومنٹس آپ پرووائڈ کرتے ہیں وہ بہت ہی اسکروٹنائز ہوئے ہوئے ہونا چاہیے, بڑی جو ہے نا وہ ان لائن ہوئے ہوئے ہونا چاہیے ود یور پروفیشن, کہ جے ڈیز اس کے اندر ہوں, اس کے اندر نمبر آف آورز ہوں, ورک ایکسپیرینس کو پراپرلی ڈیفائن کیا. وہ کوئی فارم ہے جو آپ لوگ پرووائڈ فارمیٹس ہوتے ہیں, obviously ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو این او سی یا آکوپیشن یا اینزو کوڈ کو جو آپ سرچ کر رہے ہیں یا سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا اسٹینڈرڈ اور ان کے اسٹینڈرڈ میں فرق ہے, تو کہیں اس کی بنیاد پہ نہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس فنڈز جو ہوتے ہیں, کیونکہ کینیڈا میں فنڈز ہے, آسٹریلیا میں فنڈز ایسا میٹر نہیں کرتا امیگریشن کے اندر, وہ زیادہ مانگتے بھی نہیں ہیں, لیکن کینیڈا میں فنڈز کی ریکوائرمنٹ گورنمنٹ نے سیٹ کر کے دیا ہوا ہے. اگر وہ فنڈز فلکچویٹ ہو رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف ڈے جو انہوں نے دیا ہے, اور آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ہونا چاہیے, اگر وہ نہیں ہے تو تب بھی آپ ریفیوز ہوتے, اس کو مینٹین کرنا, اس کو ڈالرز اکاؤنٹ میں رکھ لینا. کتنا مطلب کیا اگر آپ فائنانس تھوڑا بتا سکیں کہ کتنا اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ سنگل اگر کوئی شخص اپلائی کر رہا ہے $13,500 کینیڈین ڈالر کم سے کم اس کے پاس ہونے چاہیے, اور اگر کوئی ڈیپینڈنٹ ہو تقریباً 15-16 لاکھ روپے, تقریباً 17-18 لاکھ روپے سے اوپر کی بات بن جاتی ہے, کیونکہ اب ڈالرز بھی اوپر ہو گئے ہیں, وہی 100-150 سے ہی ہم اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں. ابھی تو کینیڈین ڈالر 170 سے ابو ہے, اب آپ سوچئے, تو یہ آپ کو رکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ فلکچویشن کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کے اندر جو لاسٹ ایک بات بتا دیتا ہوں کہ مس ریپرزنٹیشن نہیں ہونا چاہیے. مس ریپرزنٹیشن اپنی ڈاکومنٹس کے لے کر بھی, مس ریپرزنٹیشن آپ کوئی بھی ان آتھرائز کنسرنز کو لے کر بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ان آتھرائز کنسرنز کہیں آئیڈینٹیفائی ہو گیا تب بھی آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی, چاہے جائے گا کہ آپ کوالیفائی کرتے تھے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز باتیں جو ہیں وہ پراپر آپ کے مینشن ہوئے, جیسے آپ ہائٹ آف انفارمیشن, فار ایگزامپل لوگ بھول جاتے ہیں کہ میرا کوئی کہیں پر ملیشیا کا, آسٹریلیا کا, کسی جگہ کا جو ہے وہ ویزا ریفیوز ہوا تھا اور وہ نہیں ڈالا اور نہیں بتا, آخر تک نہیں آپ نے بتایا, اس نے پوچھا بھی تو نہیں بتایا, تب بھی آپ ریفیوز ہو جائیں گے, کہ ہائٹ آف انفارمیشن کے اندر آئے گا یہ. تو یہ جو چیزیں باتیں ہیں لینگویج اسسمنٹس کو لے کر, چیزوں کے آپ کا آئلٹس رپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے بیفور اپلائنگ بھی, اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جو فیکٹرز ہیں اس کو
پراپرلی اگر آپ اچھے کسی کنسلٹنٹ کے تھرو جائیں گے, وہ ان سب باتوں کا دھیان رکھے گا, آپ کو گائیڈ کرے گا, تبھی آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا. اچھا عادل صاحب, آپ نے ایک اور چیز بتائی تھی ہم پہلے جب بات کر رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو نوکری دلوا دے گا اور پھر سارا پروسیس ہوگا, تو از اٹ لائک دیٹ یا اٹ از ادر وے اراؤنڈ؟ نہیں, یہ مت ہے, اس لیے کہ ہم بہت, میں نے کہا نا جیسے, اور میں ہر جگہ بھی کہتا ہوں کہ ہم ڈیسپریٹ زیادہ ہوتے ہیں, وداؤٹ ریسرچ چل جاتے ہیں, اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں آپ کو جاب دکھا, اور دکھا بھی دیتے ہیں, اور اس کو کیونکہ ویریفائی نہیں ہو سکتا ہے, HRDC کی ویب سائٹ سے نہیں ہو سکتا, کسی اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ سے نہیں ہو سکتا, تو لوگوں کا کوئی اور نہیں ہوتا سلسلہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس چلے جائیں. اس بنیاد کے اوپر آپ سے پیسے جب لے لیے جاتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ میں یہ آفینس ہے, گورنمنٹ آف کینیڈا نے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی جاب کے اگینسٹ پیسہ نہیں لے سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ دیتے, کیونکہ ڈیسپریٹ جا رہے ہیں. ایک کنسرن نے کہہ دیا, اتنا بڑا آفس ہے اس کا, اس نے کہہ دیا, اور وہ یہ کہہ رہا ہے اگر نہیں ہوگا تو میں آپ کو ریفنڈ کر دوں گا. اب یہاں بات سمجھنے کی, یہاں ہم وہ بات کر رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ صرف اسکیم یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھایا پیسے لیے اور بھاگ گئے, یہ نہیں ہوتا. اب ماڈرنائز دور ہے, اور جو ماڈرن سٹیز ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ فنڈس کو کلیکشن کر رہے ہیں, کلیکشن کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ لوگوں کو ایون ریفنڈ بھی کر دیتے ہیں. آپ نے جو اتنا ٹائم, کیونکہ ہر پروسیس 6-8-10 مہینے لے گا, امیگریشن پروسیس لیندی پروسیس ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ کسی کو 10%, 20% یا 30% کاٹ کر بھی واپس کرتے ہیں یا فلی بھی کرتے ہیں, تب بھی یہ سافٹ اسکیم کے اندر آتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کا ٹائم ویسٹ کیا, آپ نے جو ہے اس کی پیسے کی ویلیو ڈی ویلیو ہو گئی, پلس آپ نے اپنا سارا بنا لیا سارا. لیکن بات وہی ہے کہ شاید ہم پہلے سننا ہی چاہتے ہیں, ہمیں بھی یہ تھوڑا سا ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ جہاں فیکٹس آئیں اسے ابزارب کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو افینڈ ہو جاتے ہیں, ہمیں بھی افینڈ ہو جاتے ہیں, بالکل. زیادہ تر لوگ افینڈ ہوتے ہیں, اگر آپ انہیں حقیقت بتائیں وہ پیسہ ضائع کر دیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم نے کہا کہ بھئی آپ 5 بینڈ کے اوپر ہیں یا 4.5 پہ, آپ کا نہیں ہو سکتا فی الحال, امپروو کریں نا, نہیں آپ کروا کے دیں. آپ کا کام ہے کنسرن تو وہ پرائم منسٹر کا جسٹن ٹروڈو کی تو نہیں رشتہ داری ہے ان سے, تو اب بات یہ ہے کہ یہ حقیقت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, ابزارب کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی آپ کو منع کر رہا ہے, آپ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے, آپ کسی کو پیسے دے کے خوش ہو سکتے ہیں اور آپ کہیں گے یہ, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ ریفیوز بھی ہو سکتے ہیں, بین بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس کانسیکوینس سے ہماری چونکہ قوم بڑی دلیر ہے اور جو ہے نا وہ بڑا کچھ بھی کر لیتی ہے, وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, یہ جو فیک ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں یا باقی ڈاکیومنٹس بنا لیتے ہیں, یہ پکڑے جاتے ہیں؟ پکڑے جا سکتے ہیں اور جانے بھی چاہیے, لیکن نا اگر کوئی پولیس رات ہے, اگر کوئی ایسی کوئی نکل گیا تو ریئر کیس ہے, لیکن اس میں کوئی انکریجمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اول تو یہ سلسلہ, اور پھر بین ہو جاتے ہیں, بین بھی ہو سکتے ہیں. آپ جو ہے نا, ایون اگر کینیڈا پکڑے گئے تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے, آسٹریلیا میں پکڑے گئے تو بھی آپ پہنچنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ کارروائی ہو سکتی ہے اگر پتہ چل گیا کہ آپ کے. جھوٹ سے بچیں, اور اپنے اندر گروتھ انسان خود لے کر آتا ہے. اگر بتایا جا رہا ہے کہ جی 2 سال کا آپ کا گریجویشن ہے, آپ ماسٹرز کر لیں, پھر اپلائی کریں. امپروومنٹ کے لیے آپ کنسلٹنسی کا مطلب ہے مشورہ لینا. اچھا عادل صاحب, میں دوبارہ یہ فراڈ پہ آ جاتی ہوں, کیونکہ فراڈیولنٹ ایکٹ سے کیسے بچا جائے؟ آپ ہمیشہ اس کی, جس طرح آپ ابھی بھی کافی ووکل ہیں اس کے بارے میں اور آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بات کرتے ہیں, تو فراڈ سے بچنے کے لیے ایک انسان کو جو چاہتا ہے جی, جو بہت, کیونکہ ہمارے یہاں تو ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جانا ہی ہے, کس طرح بچیں اور کون سی چیزوں کی نشاندہی ضروری ہے کنسلٹنٹ کے پاس جانے سے پہلے؟ ایک تو یہ ہے کہ گڈ ٹو بی ٹرو جو بھی آفر آتی ہے 4 مہینے میں ہو جائے گا, بغیر آئلٹس کے ہو جائے گا, 10-20 لاکھ روپے ہو تو بزنس امیگریشن میں ہو جائے گا. ٹو بی ٹرو مطلب جو بہت آپ کو لگے کہ بڑی آسانی ہے اور بہت اٹریکٹیو ہے, اس کو کہہ رہے ہیں جی. وہ آسانی سے, تو اس کو جانچنا, اس کو 4-5 دیکھیں آپ 4-5 ڈاکٹر سے بھی تو کبھی مشورہ لیتے ہیں نا, کبھی کوئی بیماری سیکنڈ اوپینین ہوتے ہیں, تو ایک تو کوشش یہ کریں کہ سیکنڈ اوپینین کریں. دوسرا یہ کہ کمپنی کی اپنی لیجیٹمیسی کو چیک کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ کینیڈا کے معاملے میں, کہ وہ رجسٹرڈ یا آتھرائز ہے یا نہیں ہے, کہ آتھرائز کنسلٹنٹس ہیں یا ڈائریکٹ رجسٹرڈ جو کینیڈین ہیں ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ موسٹلی 99.9% وہ آپ کو فراڈ نہیں کریں گے یا آپ کو جو ہے نا وہ ڈچ نہیں کریں گے, تو ان کو دیکھیں. پلس اس کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ, کیونکہ بات تو یہ آ جائے گی ٹھیک ہے ہم 8-10 جتنے بھی آتھرائز کام کر رہے ہیں ہم ان تک آ گئے, ان کو چھوڑ دیا, ان آتھرائز کو چھوڑ دیا, تو اس کے بعد اب ان کو کیسے آپ موازنہ کریں گے, کمپیئر کیسے کریں گے؟ اب یہاں تو یہ آپ کی جو ہے وہ کمپٹیشن اسٹریٹجیز تو ہو سکتی ہیں, بٹ آپ کو پھر بھی دیکھنے کے لیے میں کچھ چیزیں پوائنٹ پھر بھی بتا دیتا ہوں. وہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ آتھرائز تو پہلا نمبر ہو گیا کہ رجسٹرڈ اینڈ آتھرائز ہے یہ نہیں فار کینیڈا. دوسرا یہ ہے کہ اس کی سکسیس سٹوریز کتنی ہے,
آپ سکسیس سٹوریز ڈسپلے بھی کرتے ہیں, چاہے وہ آفس میں کریں, چاہے آپ میڈیا پہ کریں. ہم چونکہ میڈیا میں کرتے ہیں, ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. میں 16,000 سے زیادہ آپ کی ٹرینڈ سیٹر ہوں تو میں ریویوز لیتا ہوں. اب ڈیجیٹل دور ہے, پہلے ہم تصاویر تک رہتے تھے کہ جس سے آپ لے رہے ہیں اس سے پرمیشن لے کر ہم ان کے ساتھ تصویر کھنچواتے تھے, کیونکہ آپ کچھ اپروولس تو خود بھی اگر کوئی فراڈ کرا تو وہ بنا بھی سکتا ہے, لیکن اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کس چیز کو آپ ڈینائی کریں گے؟ سکسیس سٹوریز 18 سال سے اگر کوئی 20 سال سے کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے بالکل اس کے, اور اب تو بیک گراؤنڈ چیک بڑا ایزی ہو گیا ہے اور آپ کو تو کام بھی ریفرل سے ملتا ہے. جی عادل صاحب تھینک یو سو مچ, بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ نے ہمیں بتائیں امیگریشن کے حوالے سے, اینڈ آئی ہوپ کہ لوگوں کو سپیریئر کنسلٹنگ کے حوالے سے زیادہ پتہ چلا ہوگا, اور جو آپ کو کنیکٹ کرنا چاہے تو ہم نے آپ کے نمبرز اور ایڈریس بھی تمام لوگوں تک پہنچایا ہے. ود دیٹ تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ سب کا بھی بہت شکریہ ہم سے کنیکٹڈ رہنے کا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور جس سیگمنٹ میں ہم نے جو آپ کو بتایا ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو پتہ ہوتی ہیں, تو آپ ان سے کنیکٹ کرنا چاہیں, آگے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا چاہیں, مور دین ویلکم. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.